آپ کیا کہیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ اگر سیریسنس کا اندازہ لگانا ہے تو میرا بھی اور آپ کا بھی سب کا یہ سوال ہے. سب سے پہلے تو سوال یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی پی ٹی آئی کی پریزنس کے اوپر سوال کرنا ہے وہ بھی حکومت نے, تو سب سے پہلے اپنا جواب دیں کہ ان کا 3 دفعہ کا وزیر اعظم جس کی بیٹی ابھی بھی زبردستی کی وزیر اعلیٰ بنی ہوئی ہے, وہ اور وزیر اعظم کے موجودہ بھائی اور ان کی پارٹی کے لیڈر نواز شریف صاحب کہاں تھے؟ پھر آپ کے انٹیریئر منسٹر جو ہیں وہ کہاں تھے اگر اتنی ہائی پاورفل میٹنگ تھی؟ دوسرا, جہاں تک ہماری پارٹی کی بات ہے, ہماری پارٹی کا تو اس دن بھی جب ہم یہاں سے نکل رہے جب پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی, رات کو ہم نے آپ کو بتایا کہ پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہوگی. ہمارا سمپل آپ کے سامنے ایک مدعا تھا کہ اٹینڈ کریں گے لیکن اس شرط کے اوپر کہ آپ ہمیں خان صاحب کے پاس جانے دیں, خان صاحب سے ہمیں موقف لینے دیں, خان صاحب سے ہمیں پوائنٹس لینے دیں اور خان صاحب سے ہمیں اجازت لینے دیں. کیونکہ دیکھیں میں بار بار جب بھی یہ سال ہو گیا آپ مجھ سے انٹرویو لیتے ہیں کسی بھی موقع پہ, آپ کو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میرا اپنا ذاتی یا ہمارا پارٹی کا ذاتی تو کوئی ووٹ ہے نہیں, ہم تو آئے ہیں عمران خان کے نام کے اوپر. ظاہری بات ہے جب آپ عمران خان کے نام پہ اور پارٹی کے نام پہ ووٹ لے کر آئے ہو, آپ خود انڈیپینڈنٹ نہ آئے ہو, تو آپ نے وہی پوائنٹ آف ویو ہی بتانا ہے کسی بھی فورم سے جو آپ کا لیڈر کہتا ہے. تو عمر ایوب صاحب نے لیٹر بھی لکھا کہ آپ ہمیں, اور دیکھیں 11:30 بجے یہ میٹنگ سٹارٹ ہونی تھی, صبح 9 بجے کورٹس بھی کھل جاتی ہیں, جیل مینول کے مطابق آپ صبح جو ہے وہ 8-6 بجے کے بعد ملاقات بھی کر سکتے ہیں. تو سلمان اکرم راجہ صاحب کو یا ہمیں سے کسی ایک کو ملنے دے دیتے, وہاں سے پوائنٹ آف ویو لے کر آ جاتے ہیں تو یہاں پہ ہو جاتی ہے. سرتاج یہ بتائیے گا کہ سمپل ہمارا موقف یہ تھا کہ آپ ہمیں اپنے لیڈر سے ملنے دیں, اپنے لیڈر کا ہمیں کانسنٹ لینے دیں. ہم نے بھی وہی بات کری تو جو میرے لیڈر نے کہنی تھی. آپ آرمی ابھی انہوں نے یہ کہا کہ بڑے سخت ہاتھوں سے جو ہے وہ نپٹا جائے گا دہشت گردوں سے اور بڑی سختی مزید کی جائے گی, تو اس حوالے سے آپ کیا اس کو آن کرتے ہیں؟ دیکھو میری بات سنیں, اگر دہشت گردی کے بارے میں میرے سے بیانیاں لینا ہے اس پارٹی اور اپنے لیڈر کا موقف, تو سمپل سی بات ہے کہ ملک میں دہشت گردی کے خلاف ہمیں اور آپ سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا. دہشت گردی ناسور ہے, دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہو رہے تھے تو پھر وہی بات میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ خان صاحب کے کانسنٹ کے بغیر ہم نہیں کر سکتے تھے. لیکن میری پارٹی میں بیانیہ وہی ہے, حرف آخر وہی ہے جو میرے لیڈر عمران خان کا بیانیہ ہے. میرے لیڈر خان صاحب نے ہمیں اجازت دینی تھی, میرے لیڈر خان صاحب نے ہمیں اپنا پوائنٹ آف ویو دینا تھا, وہی آ کے ہم نے یہاں پہ اس پہ بیان کرنا تھا. لیکن اگر حکومت اتنی سیریس ہوتی, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں تھی, ہمیشہ سے ان کیمرہ بریفنگ ہوتی ہے اور اکثر جو نمائندے ہوتے ہیں چاہے وہ گورنمنٹ کے ہوں چاہے وہ اپوزیشن کے ہوں, وہ پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے اکثر کہتے ہیں کہ ملک کے اندر حالات خراب ہے, دہشت گردی خراب ہے, ہمیں لا اینڈ آرڈر کا نہیں پتا, تو آپ ان کیمرہ بریفنگ بلائیں, سروسز چیف کو بلائیں جو ہمیں آگے بتائیں کہ ملک کے اندر ہو کیا رہا ہے. اس کے لیے اگر حکومت اتنی سیریس ہوتی تو پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر عمران خان کو بلاتی یا ہمیں اجازت دیتی, ہم خان صاحب سے ملتے, خان صاحب کا بیانیہ یہاں لے کر آتے, یا خان صاحب کو اصل میں یہاں پہ ہونا چاہیے تھا. اور اس کی میں آپ کو وجہ بتاتی ہوں, ہمیشہ بڑے بڑے لیڈران کو بلایا جاتا ہے اور خان صاحب کا جتنا ریجنل میٹرز پہ, انٹرنیشنل میٹرز پہ, لا اینڈ آرڈر پہ جتنا خان صاحب کو عبور حاصل ہے ایز ایکس پرائم منسٹر, الحمدللہ 2022 تک جب تک ہماری حکومت تھی کوئی دہشت گردی نہیں تھی. ہمارے دور حکومت میں آپ دیکھیے کہ کتنے بم بلاسٹ ہوئے, کتنے ڈرون اٹیکس ہوئے, کتنے دہشت گردی ہوئی. ہم نے بہت سارے چیزوں کو کنٹرول کیا ہوا تھا کیونکہ خان صاحب کی ٹاپ پرائیورٹی ہے ہی پاکستان. ایسے میں اگر حکومت سیریس ہوتی تو میں نے کہا کہ 9 بجے 8 بجے جیل مینول کے مطابق آپ ہمارے سلمان اکرم راجہ صاحب کو ملنے دے دیتے یا خان صاحب کو آپ یہاں پہ بلا لیتے. سیریسنس کا بھی حکومت کا پتہ چل جاتا, اور پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر عمران خان جو کہ صرف ذاتی اس کی وجہ سے نہیں, اس وجہ سے کہ ان کے پاس ووٹ ہے سب سے زیادہ پاکستان کو, وہ یہاں پہ آتے اپنا بیانیہ بیان کرتے پھر آگے ملک جاتا. یہی ہماری سیریسنس تھی. تھینک یو ویری مچ. پاکستان تحریک انصاف دیکھیے سمپل سی بات ہے, ہم نے یہاں پہ پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ تھی, ہم نے آپ کو میٹنگ میں بتایا کہ آگے جو ہے ہماری پولیٹیکل جو کمیٹی اس کی بھی میٹنگ ہو رہی ہے. ہمارے سمپل سا ایک سوال تھا کہ پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر عمران خان ہے اور ایز این ایکس پرائم منسٹر 2022 تک جب تک ہماری حکومت الحمدللہ کوئی خاص دہشت گردی کے واقعات نہیں ہوتے, ہم نے لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کیا ہوا تھا. یہی ملک تھا نا, ہم بہت اچھے طریقے سے چلا رہے تھے. تو خان صاحب کو ایران پالیسی پہ, سعودی عرب پہ, یا جو ہمارے موجودہ حالات ہے چائنا کے ساتھ پالیسی پہ, افغانستان پالیسی پہ, بہت ساری چیزوں پہ خان صاحب کا جو پوائنٹ آف ویو ہے بڑا اہم ہے, میٹر کرتا ہے. نالج ہے ان کے پاس اور ایکسپیرینس ہے ان کے پاس. یہاں پہ جب فورم پہ ہمارے ایم این ایز یا ان کے اپنے ایم این ایز کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, ہمیشہ فورم کے اوپر ہی کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جی سروسز چیف کو بلایا جائے جو ملک کے اندر اس وقت دہشت گردی کی لپیٹ میں کہ 5 دن میں 5 علماء کرام کو ٹارگٹ کر کے شہید کیا جاتا
जाता है, कभी बनम में बम ब्लास्ट हो जाता है, कभी ट्रेन अगवा हो जाती है और हमारे लोगों को शहीद किया जाता है, या हमारे आर्म फोर्सेस को शहीद किया जाता है बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की लपेट में। तो हमें यहाँ पे फोरम में आके बताया जाए, इन कैमरा सर्विस हमें ब्रीफिंग दी जाए कि मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है और मुल्क की पॉलिसी क्या है। उसके लिए हमने भी कहा, सब ने कहा, हुकूमत ने भी कहा। तो जब मीटिंग बुलाई गई तो उमर अयूब साहब ने एक लेटर लिखा जिसमें स्पीकर साहब को ये कहा गया था कि हमारे लीडर इमरान खान है, आप हमें इस इन कैमरा ब्रीफिंग से पहले खान साहब से मिलने दें। हम खान साहब का काउंसिल लेते थे और मैं तो आगे बढ़ के भी ये बात कर रही हूँ कि असल में आप खान साहब को यहाँ पे बुलाते और बुलाया जा सकता है। आप बड़े बड़े लीडरान को यहाँ पे बुलाते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, और खान साहब का ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। खान साहब के पास पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, सबसे बड़ा वोट और सबसे बड़ी पॉपुलैरिटी, और ये अभी 8 फरवरी का इलेक्शन हम जीत चुके हैं। तो अगर इमरान खान यहाँ आते एज एन एक्स प्राइम मिनिस्टर, अपना तजर्बा बताते, आगे का विजन बताते, और दूसरा जो पाकिस्तान के लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू उसको वो रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि खान साहब इलेक्शन जीत चुके हैं। तो इसका मतलब कि सारा पाकिस्तान खान साहब के साथ खड़ा है। तो अगर हुकूमत सीरियस होती, हमें इजाज़त देती, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। जेन मैनुअल के मुताबिक आप वैसे भी मिलते हैं, और जब सेंसिटिव हालात होते हैं तो फिर बहुत से ऐसे मेजर लिए जा सकते हैं। खान साहब से हमें मिलने देते, पहले तो खान साहब को यहाँ पे बुलाते हैं, नहीं तो फिर खान साहब से हमें मिलने देते। हमने भी यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे जाते हैं, एज पार्लिमानी लीडर, अपोजिशन लीडर, हमारे जितने भी लोग यहाँ पे जाते हैं या हमारे नॉमिनीज, सब ने वही बयानिया देना था जो इमरान खान का बयानिया है। और हमारी पार्टी में हरफ आखिर बयानिया वही है जो मेरा लीडर इमरान खान कहता है। और मैं बार बार आप सबके सामने एक साल से कह रही हूँ कि न मेरा अपना ज़ाती कोई वोट है, न उमर अयूब साहब का, न बैरिस्टर गौहर साहब का, न किसी का भी। तो हम वही पार्टी लाइन लेकर चलेंगे ना जो मेरे लीडर हमें यहाँ पे आके बताएगा। शुक्रिया। मैडम एक मिनट बैठना चाहिए, क्योंकि हम समझते हैं कि बलूचिस्तान के बलूची रिवायात हैं, उनका पता नहीं मुझे कोई बलूचिस्तान का नुमाइंदा है या नहीं, लेकिन हमारा रिवायात ये रहा है कि हम मिल बैठ के अपने मसले हल करते हैं, और ये एक हाईएस्ट प्लेटफॉर्म पर जिधर हमारे मसले सुन भी सके जा सकता हूँ। और फ़ौज जो है उसका एग्जीक्यूटिव के ताबे एक अदारा है जिसको वो तलब करे तो करे, लेकिन यहाँ तो उल्टा गंगा बह रही है। यहाँ प्राइम मिनिस्टर के अख्तियार में कुछ नहीं है और जो कुछ है वो खुद चला रहे हैं। तो फिर सामने आ जाए ना, फिर ये छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, बयान भी दे देते हैं इस तरह के, और फिर जो है वो उसी को चर्चा आप भी लोग भी करते हैं, क्योंकि पीका के बाद आपकी भी आवाज़ें जो है माशाल्लाह दब के रह गई हैं। सच को तो आपने बताना नहीं है, इसलिए कि सच जो है वो फेक न्यूज़ हो जाएगा, और अगर उनकी खुशामद करेंगे तो वो जेन्युइन न्यूज़ होगा, तो आपको भी जो है वो बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो इसलिए देखें, इन चीज़ों से आज पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को गुमराह नहीं किया जा सकता। बात करते हैं तो ये मेरे ख्याल से मुनासिब बात नहीं है, और हमें ये कंडीशन दूर करनी होगी कि जो कोई क्या बेनज़ीर भुट्टो साहिबा अमन की नहीं बात करते थे, उन्हें शहीद किया जाता है। मेरे वालिद अमन की बात करते थे, उन्हें शहीद किया जाता है। एक बंदा अगर अमन की बात करता है, उसे शहीद किया जाता है, तो हम किससे मुज़ाकरात करें और क्यों मुज़ाकरात करें? तो ये हमें वाज़ेह करना होगा कि दहशतगर्द के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होगा, लेकिन